لیکن ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فطرت، جو نیچر ہے، وہ بھی ان لوگوں کو کبھی کوئی شرم ہو، حیا ہو، اس کے اوپر غور کریں تو کبھی اعتراض نہ کریں. ٹھیک ہے جی. حضور نے یہ خط لکھا مکتوبات احمد جلد دوم میں، یہ مکتوب نمبر 5 ہے، حضرت خلیفہ مسیح الاول کو، مولوی نور الدین صاحب کو. حضور فرماتے ہیں اور اصل حال اس عاجز کا یہ ہے کہ جب سے اس تیسرے نکاح کے لیے اشارہ غیبی ہوا ہے، اسی پیشگوئی کی بات کر رہے ہیں، تب سے خود طبیعت متفکر اور متردد ہے اور حکم الہی سے گریز کی جگہ نہیں، مگر بتبع کر رہا ہے، یعنی میرا دل نہیں کر رہا. اور یہ مولوی کہتے ہیں جی لو جی وہ پتہ نہیں کوئی نفسانی خواہشات تھیں. فرماتے ہیں اور ہر چند اول یہ چاہا کہ یہ امر غیبی موقوف رہے، لیکن متواتر الہامات مکشوف اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ تقدیر مبرم ہے. بہرحال عاجز نے یہ عہد کر لیا ہے کہ کیسا ہی موقع پیش آوے، جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے صریح حکم سے اس کے لیے مجبور نہ کیا جاؤں تب تک کنارہ کش رہوں، کیونکہ تعدد ازدواج کے بوجھ اور مکروہات از حد زیادہ ہیں اور اس میں خرابیاں بہت ہیں، اور وہی لوگ ان خرابیوں سے بچے رہتے ہیں جن کو اللہ جل شانہ سے اپنے ارادہ خاص سے اور اپنی کسی خاص مسئلے سے اور اپنے خاص آلام و الہام سے اس بارے گراں کے اٹھانے کے لیے مامور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جس بندے کی نیچر ہو اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے جی. ان کے لوگوں کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ مسیح السلام کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ لگانے جا رہی ہوں، اور یہ ہے مرزا قادیانی صاحب کی مکتوبات کی جلد نمبر 2 کا مکتوب نمبر 75، جو کہ حکیم نور الدین صاحب کو لکھا گیا. لکھا تو حکیم نور الدین صاحب کو گیا ہے، لیکن اس میں میسج کسی اور کے لیے ہے. اچھا جی، اس کو تھوڑا سا زوم کر کے پڑھ لیتے ہیں. یہ جی اس کا آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ سلام دعا کر کے اور خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے اخلاص کا ذکر کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے یہ یہاں تک آ گئے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو پورے طور پہ آرام اور صحت عطا فرمائے، اگر رخصت مل سکے تو تشریف لانے. یہاں تک تو چل رہی ہے جی ان کی پرسنل آپس میں گفتگو. آگے آپ وہ کیا کر رہے ہیں؟ محمد بیگ، آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرے منہ سے سنا یہ نام، جہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مرزا احمد بیگ اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام پر حبا کروانا چاہ رہے تھے اس جائیداد کو. محمد بیگ جو ہے یہ کون ہے؟ احمد بیگ کا بیٹا اور محمدی بیگم کا بھائی ہے. اور یہ حکیم نور الدین صاحب کے پاس ان کے حوالے سے کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس بچے کا علاج چل رہا تھا حکیم نور الدین صاحب کے پاس، اور علاج کے دوران وہ بار بار وہاں سے ہی مرزا قادیانی کو خط لکھتا تھا کہ آپ ہمارے بڑے بھی ہیں، آپ ہمارے واقف بھی ہیں، اور حکیم نور الدین جو ہیں یہ آپ کے بڑے مرید ہیں، تو آپ ان کے ذریعے مجھے پولیس کی نوکری لکھ دلوا دو. تو مرزا غلام قادیانی صاحب نے سوچا موقع اچھا ہے، کیوں نہ کیش کریں. اب وہ حکیم نور الدین سے کہہ رہے ہیں کہ محمد بیگ لڑکا جو آپ کے پاس ہے، عام کرم کو معلوم ہوگا کہ اس کا والد مرزا احمد بیگ بوجہ اپنی بے سمجھی اور حجاب کے اس عاجز سے سخت عداوت اور کینہ رکھتا ہے، اور ایسا ہی اس کی والدہ بھی. ظاہر ہے جی آپ اٹھ کے ان کی بچی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، چھوٹی سی بچی کا آپ نام خراب کر رہے ہیں، تو وہ ماں باپ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ پیار محبت رکھیں گے. چونکہ خدا نے بوجہ اپنے باعث مسالے کے اس لڑکے کی ہمشیرہ کی نسبت وہ الہام ظاہر فرمایا تھا جو بذریعہ اشتہارات شائع ہو چکا ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں حد سے زیادہ جوش مخالفت ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ عمل جس کی نسبت مجھے اس شخص کی ہمشیرہ کی نسبت اطلاع دی گئی ہے کیوں کر اور کس طرح سے وقوع میں آئے. اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نرمی کارگر نہیں ہوگی، یعنی نرمی سے یہ لوگ نہیں ماننے کے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے بقول مرزا قادیانی کے. اچھا جی، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، لیکن تاہم کچھ مذائقہ نہیں کہ لوگوں کی سختی کے عوض میں نرمی اختیار کر کے ادفع باللتی ہی احسن کا ثواب حاصل کیا جائے. اس لڑکے محمد بیگ کے کتنے خط اس مضمون کے پہنچے کہ مولوی صاحب پولیس کے محکمے میں مجھ کو نوکر کرا دیں، آپ براہ مہربانی اس کو بلا کر نرمی سے سمجھاویں کہ تیری نسبت انہوں نے بہت کچھ سفارش لکھی ہے. یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نور الدین صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بچے کو بلا کر کہیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے تیری نسبت بہت زیادہ سفارش لکھی ہے، اور تیرے لیے جہاں تک گنجائش اور مناسب وقت کچھ فرق نہ ہوگا. غرض عام مکرم میری طرف سے اس کے ذہن نشین کر دیں کہ وہ تیری نسبت بہت تاکید کرتے ہیں، اور اگر محمد بیگ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو ساتھ لے آئیں.
اب کیا مقصد ہے یہ ساری بات کرنے کا کہ کسی طرح اس بچے کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تمہارے لیے بہت زیادہ سفارش کر رہے ہیں, یعنی کہ ایک پٹی پڑھا رہے ہیں حکیم نور الدین کو, اور وہ پٹی کیوں پڑھا رہے ہیں تاکہ وہ آگے سے انٹرن محمد بیگ کو پٹی پڑھائے, اس کی برین واشنگ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو بہت سنسیئر ہے تمہارے ساتھ, اور کوئی خاص وقت مناسب وقت ہوگا جب تمہارے لیے کام بھی ہو جائے گا. اب وہ مناسب وقت سے کیا مراد ہے؟ میرا خیال ہے سامعین و ناظرین کرام کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس بچے کی برین واشنگ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ تو تمہارے میرے خلاف ہیں, لیکن تم کوئی اسٹیپ لو تو شاید مناسب وقت آئے اور پھر اس مناسب وقت میں تمہاری نوکری کا بھی کچھ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, یہ تھا اس کا ایک اور پہلو. اب اس کا سے آپ کو پتا کیا چل گیا کہ اس کو بھی یعنی اس بچے کو بھی بیسیکلی یہ لوگ بخش نہیں رہے اور اس کو ملازمت کا لالچ دے رہے ہیں, جھانسا دے رہے ہیں کہ وہ مناسب وقت کون سا ہوگا جب ظاہر ہے کہ کسی طرح وہ کنونس کرے اپنے پیرنٹس کو, اپنی سسٹر کو, اور کسی طرح مرزا قادیانی سے محمدی بیگم کا نکاح ہو جائے تو پھر ملازمت کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا پہلے تم کیا کرو, پہلے تم نکاح کی تیاری کرو. اچھا, اس کے علاوہ بھی مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے جو نکاح کی کوشش کی اس میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک فیملی گیم تھی, تو اس نے اپنی فیملی کے مختلف لوگوں کو, رشتے داروں کو خطوط لکھے, اور ان خطوط میں بھی بیش بہا دھمکیاں بھی تھی اور بہت سی لالچیں بھی تھی.